اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صلوات بر محمد علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا چل کے آنا بانیان مجلس کا صف اعضاء بچھانا منتظمین کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین جملہ شہداء اور جتنے مومنین مرحومین ہیں اور خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین کے مرحومین کے لیے، بانی مجلس کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کائنات کا پروردگار، مخلوقات کا آفریدگار، بزم کی بنا رکھنے والا، محفل ہستی کو آراستہ کرنے والا، خدائے واحد و یکتا، قادر مطلق، خلاق کائنات اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان، اس کو تھوڑا سا خلیفہ صاحب ٹھیک کر دیں، اس میں جو گونج ہے ختم ہونی چاہیے۔ اے انسان، میں نے تجھے مذکر اور مؤنث سے، نر اور مادہ سے خلق کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، تمہیں خلق کرنے کے بعد میں نے تیری قوم بنائی اور ہم نے تیرے قبیلے بنائے۔ یہ قوم اور قبیلے
صرف ایک مقصد کے لیے ہیں، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تو پہچانا جائے، تیرا تعارف ہو، تیری شناخت ہو، تو لوگوں میں پہچانا جائے کہ تو کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کون فلاں جو فلاں قبیلے کا ہے، کون فلاں جو فلاں قوم کا ہے. یہ فلاں کو شناخت دینے کے لیے میں نے تیرے قوم اور قبیلے بنائے، تاکہ تجھے شناخت مل جائے، پہچان مل جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیماروں کو خاص کر شاہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ قوم اور قبیلہ باعث افتخار اور عزت نہیں، ذریعہ تعارف ہے. لیکن اس میں فخر کرنا کہ میں کس قوم اور قبیلے سے ہوں، یہ عیب بھی نہیں. اگر کوئی اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتا ہے، اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اگر ان میں کوئی کوالٹی ہے کہ ان پہ فخر کیا جائے، تو شریعت منع نہیں کرتی. شریعت کہتی ہے اپنے قوم قبیلے پہ فخر کرو، ناز کرو میں کس کا بیٹا ہوں. اگر آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے رشتہ داروں نے کوئی ایسے کمال کیے ہیں، وہ کمال کا ذکر کرو. اس لیے نہیں کہ تم تکبر کرو، اس لیے کہ دوسروں میں شوق پیدا ہو. توجہ فرما رہے ہیں. قوم اور قبیلے تمہارے تعارف ہیں، فخر کر سکتے ہو، اور معصومین کی سیرت بھی ہے. خاص کر اپنے قبیلے پہ، اپنی قوم پہ، اپنے اجداد پہ. کائنات میں ایک ہستی، اگر میں جملہ کہہ پائے تو اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں، کائنات میں واحد ہستی ہے جس نے اپنے نانا کے آگے بھی، جس نے بابا کے آگے بھی فخر کر کے کہا تھا کہ میرے نانے جیسا نانا کس کا ہے، میرے بابا جیسا بابا کس کا ہے، میرے بھائی جیسا بھائی کس کا ہے، میری ماں جیسی ماں کس کی ہے. اس ہستی کا نام حسین ہے. اب ہو اجداد میں کمال ہے تو بیان کرو، کوئی عیب نہیں، برا نہیں ہے، ان کو کرو بیان، لیکن کمال ہو. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذہن میں آ گیا ہے، اور آپ کی سماعت کہتی کو کہہ دوں. خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام کا واحد گھرانہ ہے جس کے ساتھ رشتہ داری پہ لوگوں نے فخر نہیں کیا، دفن ہونے پہ بھی ساتھ فخر کیا ہے. اتنا بڑا گھرانہ ہے بھائی، لوگوں نے فخر کیا ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری ہو. اگر لوگ اپنے کسی بزرگ کا کمال نہیں بتا سکتے
تو فوراً رشتہ داری بتاتے ہیں کہ حسین کے اجداد کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے. فوراً یہ طے کرتے کہ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ تھا، لہذا ہمارا کمال نمایاں ہو جائے. پتہ نہیں یہ اپنا کمال بتا رہے ہیں یا ان کا بتا رہے ہیں. اللہ نے شعوب اور قبائل صرف تعارف کے لیے بنائے، پہچان ہو جائے. آج ایک ایسی مخدومہ کا ذکر ہے، اس کے قبیلے کا ذکر آج ہوگا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اس اینگل سے بھی کبھی ہم سنیں کہ تاریخ ہے کیا کہ وہ بی بی کس مرتبے کی، اس قبائل کے عنوان سے بھی کتنے مرتبے کی ہے، اس کا تعارف کیا ہے، یہ قبیلہ کون سا ہے. تو اللہ نے، توجہ ہے میں شروع کروں آپ اس کا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلے آگے جتنی نسل چلی ہے وہ کزن سے چلی، اور یہ قوم و قبیلے بنتے گئے. حضرت نوح پہ آ کے یہ ساری دنیا ختم ہو گئی. 4 بیٹے تھے جناب نوح کے، حام، سام، یافس، یام. یام کا دوسرا نام کنان ہے، اس کا نام یام بھی لیا جاتا ہے، اس کا نام کنان بھی لیا جاتا ہے. یہ کنان وہ ہے جس نے اپنے باپ کی مخالفت کی تھی، اولاد ہوتے ہوئے بھی کہتے رہے جناب نوح کہ یہ میری اہل ہے. اللہ کہتا ہے یہ تیرے کمال کو نہیں مانتا، تیری اہل نہیں ہے. لیسا من اہلک. بھائی توجہ فرمائیے گا، قوم اور قبیلے کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ تعارف ہو. اور سب سے بدبخت وہ بندہ ہے جس سے اللہ اس کا تعارف چھین لے. آپ توجہ نہیں فرما رہے، ادھر توجہ کی. سب سے بدبخت بندہ ہے جس سے اللہ اس کی شناخت چھین لے. سب سے بدبخت ہے بندہ وہ کہ جس سے اللہ اس کی پہچان چھین لے. اور خوش بخت ہیں آپ، خدا کی قسم ہم سارے تعارف بھی بھول جائیں مگر ایک تعارف ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم حسینی ہیں. اللہ نے پہلا کام کیا نوح کے بیٹے سے، اس کے ساتھ پہلا کام، جو پہلی سزا اللہ نے دی ہے، لیسا من اہلک، میں اس سے اس کی شناخت چھین رہا ہوں. یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، اس کا تعارف ختم. یہ اب تیرے نام سے نہیں پہچانا جائے گا. اور جو قابل قدر لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ فارس سے آ جائیں ان کو ایک شناخت مل جاتی. پہچان بہت بڑی قیمت اس کی کہ بندے کے پاس پہچان ہو، شناخت ہو، میں فلاں قبیلے کا، میں فلاں قوم کا. واحد امام حسین علیہ السلام ہے جس نے اپنے قوم اور قبیلے پر ناز کیا ہے. تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی بندہ نہیں جس نے چوک میں کھڑے ہو کر، جس نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اور میرے نانا جیسا کوئی نانا لاؤ، میرے بابا جیسا کوئی بابا لاؤ، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، میرے بھائی جیسا کسی کا بھائی نہیں. حسین اپنی شناخت بتا. تو جتنی یہ مخلوق بنی ہے نا،
یہ اب نوح کے 3 بیٹوں کی مخلوق ہے، حام، سام، یافس۔ جتنے بھی سفید رنگ کے ہیں اور جتنے بھی اولاد ابراہیم ہیں سب سامی ہیں۔ بھائی شناخت ہے، میں آج شناخت پہ مجلس پڑھ رہا ہوں، اللہ شناخت دے رہا ہے۔ جتنے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری جتنے بھی سید ہیں اور جتنے بھی عرب ہیں سب سام کی اولاد۔ اور دوسرا بیٹا حام، اس کو جناب نوح نے آباد کیا تھا سوڈان، ایتھوپیا۔ جتنے کالے رنگ کے ہیں سب حام کی اولاد۔ اور یافس اس کا بیٹا تھا جس کا یونان نام تھا۔ یہ ادھر جا کے آباد ہوا، تو اب جتنی وہاں کی یورپ کی نسل ہے وہ ساری یونانی حضرت وہ یافس کی اولاد میں سے چلتی۔ تو یہ شناخت ہے، سامی سارے عرب، حامی سارے سوڈان، ایتھوپیا، افریقہ، اور یافس کی اولاد جو ہے، توجہ ہے، اور یہ باتیں بڑی محنت سے نکلتی ہیں، میرے ساتھ بولو تاکہ ہسٹری پوری سن سکو۔ میں نے اس کو جناب سکینہ تک لانا ہے۔ یہ موضوع بڑا مشکل ہے جو میں نے آج چنا ہے۔ میں دوسری تقریر آج نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ کا پتہ چلے، اور یہ سمجھی تب جائے گی جب آپ بولیں گے۔ ہے تو بچے، جتنے بھی یورپ اور جتنے بھی یونانی یہ سب یافس کی اولاد۔ جناب سام کی اولاد میں سے جناب ابراہیم، جناب ابراہیم کے 2 بیٹے، 3 ہیں، تذکرہ 2 کا ہے، بیٹے 3، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل۔ جناب اسماعیل نے بچپن میں ہجرت کی اور مکہ آباد کیا۔ اب یہاں میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں، اگر مجھے پوری توجہ مل گئی تو اس میں وزن بڑھا ہے۔ جو ذبی تھا اس نے کعبہ بنایا، اور جو ذبح عظیم کا مصداق تھا اس نے کربلا بنایا۔ زندہ رہو، سلامت رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے، اس بلا سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے، اور ہم پہلے کی طرح سکون کی زندگی جئیں۔ خاص کر ہمارے بیماروں کو اللہ شفا یابی عطا فرمائے۔ اختر شاہ صاحب کے لیے خاص کر دعا کریں، اور بھی جو ہمارے رشتہ داروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ جملہ سنیے گا، کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے کعبے کو سجدہ ہے تو جائز نہیں ہے، کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، کعبہ سمت ہے، کعبے کو سجدہ نہیں۔ آج جو آپ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ مٹی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب کربلا بنایا حسین نے، اور کعبہ بنایا اسماعیل نے، کعبہ ہے ذبی نے بنایا، اور کربلا بنایا ہے ذبح عظیم کے مصداق نے۔ کعبے کو سجدہ نہیں ہوتا، کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے۔ ذبح عظیم کے مصداق کی مٹی کو سجدہ نہیں ہوتا، اس کی مٹی پر سجدہ ہوتا ہے۔
میں نے تو جوڑ کے چیزیں دینی ہے نا، سمجھنا تو آپ نے ہے نا. یہ سن قبائل تعارف جناب اسماعیل علیہ السلام نے. اب ماں ہے، بچپن میں باپ چھوڑ گیا ہے، وادی ہے غیر ذی زر، نہ دانا اگتا ہے نہ پانی ہے. چٹا صاحب پہلے آئے تھے، آگے آ جائیں، یہاں جگہ رکھی میں نے آپ کے لیے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. وادی غیر، آپ باتیں نکل گئی، آپ جو مرضی اب کہتے وہ باتیں چلی گئیں جو میں کہہ چکا ہوں. شناخت ہے، تعارف ہے، قبائل اور قبیلہ. میں کس قبیلے کا تعارف ہے، حسین کس قبیلے کا تعارف ہے، جناب سکینہ کس قبیلے کی تعارف ہے، ان کا ایک تعارف. تو جناب اسماعیل کو بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے. جناب ابراہیم بولو میرے ساتھ، چھوڑ کے چلے گئے. اب ماں بھوک اور پیاس صفا مروہ کے درمیان دوڑی. میں بالکل اس انداز سے اس کو مختصر کر کے آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ میں وقت پہ ختم کر دوں. صفا مروہ کے درمیان دوڑی، کبھی ادھر دیکھتی پانی وہاں جاتی نہیں، ادھر دیکھتی پانی وہاں جاتی نہیں. یہ سنت بنی، میں اس پہ فضائل پڑھ سکتا ہوں لیکن میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن تھک کے آ کے ہار کے بیٹے کے پاس آئیں. پانی وہاں سے نکلا جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے. جہاں دوڑتی رہی وہاں سے پانی نہیں نکلا. میں نے ایک جملہ کہنا، آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا. میں نے یہاں جملہ کہنا، قدرت دیکھیے قدرت. جہاں دوڑتی رہی وہاں پانی نہیں نکلا. جہاں بیٹا آ کے تھک کے آ کے بیٹھی، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، وہاں سے پانی نکلا ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم جتنی محنت کر لو، ایک بات ذہن میں رکھنا، جہاں تمہاری محنت ختم ہو جاتی ہے، جہاں تھک جاتے ہو، وہیں سے میرے کرم کا آغاز ہو جاتا ہے. وہیں سے میرے کرم کا آغاز ہوتا ہے. اب پانی نکلا ہے. اچھا ایک بات اور یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے، قوم اور قبیلہ تعارف شناخت پہ مجلس آج. جتنی بھی آپ دنیا میں گاؤں دیہات قریے قصبے شہر دیکھیں گے نا، ان کی آبادی کی ابتدا بنیاد پانی ہے. آپ جتنے مرضی آپ کر لیں ریسرچ بھائی، جتنی بھی آبادیاں ہوئی ہیں نا، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، شہر گاؤں قریہ قصبہ، بنیاد پانی ہے. جہاں پانی ہوتا وہاں آبادی ہو جاتی. اب جہاں کعبہ ہے، مکہ ہے، پہلے آبادی کوئی نہیں، غیر ذی زر قرآن ہے. نہ دانا اگتا ہے، نہ پانی ہے، نہ آب و گیا ہے، نہ کوئی قافلہ آتا ہے، نہ کاروان آتا ہے. ادھر پانی نکلا، ادھر آبادی شروع ہوگی. اور پانی بھی وہ نکلا، دنیا کے پانی ختم ہو جائیں، زمزم ختم نہیں ہوگا. اب جرم ایک قبیلہ، اس نے دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں، قریب آئے. آج اس جگہ کی مالکہ کا نام ہاجرہ ہے. یہاں ایک جملہ میں اگر کہہ پایا نا خدا کے قسم، اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے. جتنے وہ جرم قبیلے یا دوسرے قبیلے آئے نا، اب وہ آبادی شروع ہو گئی. لیکن جناب ہاجرہ نے ایک ہی شرط لگائی ہے کہ دیکھو آباد ہو جاؤ، تمہیں اجازت دیتی ہوں، لیکن یہاں کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرنا.
یہ ملکیت میری ہے، میرے بیٹے کی ہے، مالک ہم ہیں، تم مالک نہیں بن سکتے، نہ تمہاری نسل کوئی بندہ مالک بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ہاجرہ نے جناب اسماعیل کے نام اس جگہ کو لگایا تھا۔ آج دنیا تاریخ پڑھتی رہے گی اور دنیا میں ایک ہی جملہ ملے گا، کبھی حسین کہیں گے، کبھی زین العابدین کہیں گے، یبن زمزم، یبن صفا، یبن مروہ، اے بیت اللہ کے وارث، اے کعبہ کے وارث، اے مکہ کے بیٹے، اے مینا کے بیٹے۔ دنیا اس لیے کہے گی کہ اسماعیل کے وارث یہ ہیں، یہ آبادی ان کی ہے۔ ایک شرط لگائی تھی، آباد ہو جاؤ، مگر یہاں ملکیت کا دعویٰ نہ کرنا۔ لیکن ہوا یہ جیسے کہ دنیا کا دستور ہے، چیز کسی کی ہوتی ہے، مالک کوئی بن جاتا ہے، قبضہ کوئی کر لیتا ہے۔ یہ تاریخ پرانی ہے، کعبے پہ قبضہ نہیں ہوا، وراثت پہ بھی کوشش ہوئی۔ بھئی آپ پتہ توجہ نہیں کر رہے ہیں بھئی، جہاں جہاں وراثت آ رہی تھی کہا نہیں یہ میں ہمارا حق ہے۔ دنیا بھول گئی، 3-4 نسلوں تک دنیا بھول گئی کہ یہ معاہدہ ہماری جناب ہاجرہ کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، بھول گئی۔ بھولنے کے بعد انہوں نے ان کو ستانا شروع کیا، اولاد اسماعیل کو ستانا شروع کیا۔ اب انہوں نے مکہ چھوڑنا شروع کیا۔ سیدوں کے پھیلاؤ کا دیکھو بھائی، سید کیسے پھیلے ہیں۔ سیدوں کو نہ اس وقت امان تھی، نہ بعد میں ادوار میں امان ہوئی، نہ آج۔ اس وقت بھی سیدوں پر حملہ ہوا، یہ آپس میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں کچھ قبیلے یمن جا کے ٹھہر گئے۔ اگر میں یہ سمجھا پایا نا، خدا کی قسم ایک ایسا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ مجھے مصلی پہ دعا دیں گے۔ اور یمن اس وقت، بلکہ آج بھی یمن کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جتنے بھی ایشیائی ہیں ان کو یورپ سے صرف واحد ایک بندرگاہ ہے، اس کا نام یمن ہے، جو ملاتی۔ اتنی بڑی جنگ ہو رہی، اب بھی نہ سمجھو تو میں کیسے سمجھاؤں گا، کیونکہ ہر جہاز وہاں سے ہو کے گزرے گا۔ یمن اس وقت بھی تجارتی مرکز تھا، آج بھی تجارتی مرکز۔ تو یہ جو سید وہاں، جو میں ان کو سید ہی کہوں گا کیونکہ اللہ خطاب دیتا ہے، ایک ڈیفینیشن الگ ہے جو آپ کے ہاں ہے، وہ بات کی بات ہے۔ یہ جو وہاں جا کے آباد ہوئے نا، ان کو آپ قریش کہہ لیجیے، پہلے لفظ مجھے واپس کر دیں، یہ کہہ لیں قریش۔ یہ جا کے وہاں آباد ہو گئے۔ اب چونکہ وہاں ریل پیل ہے پیسے کی، اب وہاں آمدنی ہے، اب یہ آباد ہو کے بڑے تاجر ہو گئے۔ جب تاجر بنے تو جب تاجر کا دل بھر جاتا ہے تو دین کی طرف فوراً آتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، جب دل بھر جاتا ہے نا پیسے سے، فوراً دین کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس وقت مذہب کون تھا؟ اسلام، عیسائیت۔ تو سارے اس مذہب پہ تھے، جنتی۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ، جنتی تھے، اس مذہب پہ تھے۔ انہوں نے راہب بننا شروع کر دیا۔ تقریباً 100 کے قریب جو بڑے تھے وہ راہب بن گئے، بچ گیا ایک۔ اب یہیں میں نے آپ کی توجہ چاہنی ہے، اور یہ جملہ اگر کہہ پایا تو اس سے بڑا قیمتی جملہ کوئی نہیں۔ جو بچ گیا ایک، اس کا نام تھا خویلد۔ نہیں، جو تاریخ جانتے وہ تو بولے نا بھائی، اس کا نام تھا خویلد۔ جناب خدیجہ یہاں مکے میں آ کے تاجرہ نہیں بنی،
ہائے ہائے بس تھک گئے آپ کیا کریں بھائی. میں کس انداز میں جملہ کہہ پاؤں آپ تک پہنچاؤ بھائی. یہ مکے میں آ کے مالدار نہیں بنی، اباؤ اجداد سے رئیس ہیں. خویلد بنت اسد، شجرا، جناب قصی تک. وہ مالدار آدمی، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی جس کا نام ہے خدیجہ. جو سننا چاہتے ہیں نا، وہ ایک بیٹی ملی. اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں، دنیا مانگتی بیٹے ہے، لیکن ہر جگہ باپ کی زینت بیٹی بنتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. دنیا مانگتی بیٹے ہے، حتیٰ کہ زندگی کیا، زندگی کی رونق بھی بیٹی ہوتی ہے. اب میں بیٹوں کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن جملہ سمجھیے گا. خاص کر میت کی رونق بھی بیٹی ہوتی ہے. ملکۃ العرب ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. بیٹی دی اللہ نے. بیٹا نعمت ہے. اب جملہ اگر سمجھ پاؤ نا تو میں کہنے لگا ہوں، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. یہ قانون ہے اسلام کا. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. جو پوری توجہ دے رہا مجھے داد ضرور دے گا. بیٹا نعمت، بیٹی رحمت. نعمت کا حساب ہے. ہائے ہائے، پتہ نہیں کس انداز میں جملہ آپ سن گئے بھائی. نعمت کا حساب دینا پڑتا ہے، رحمت کا کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں ہے. اس لیے اچھا ایک اور بات، جو بیٹے کی موجودگی میں باپ کو وہ نہیں ملتی. بیٹا موجود ہے، سہارا ہے، زور بازو ہے، کمر کا زور ہے، ساری توانائیاں اس کے ساتھ ہیں. لیکن ایک چیز جب تک بیٹی نہ ہو اتنی دیر تک وہ ملتی نہیں. اس کا شریعت کی لینگویج میں اس کا نام ہے غیرت. یہ تب ملتی ہے جب بیٹی آتی. اور پہلا کام بیٹا ہو جتنا بڑا ہو جائے، ماں باپ پہ واجب تو ضرور ہے کہ اس کی شادی کرے، لیکن ادھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فوراً باپ کے ذہن میں آتا ہے اس کا کوئی شریف رشتہ بنے. ہے توجہ؟ جو میرے ساتھ سفر جناب سکینہ تک کرنا چاہتے میرے ساتھ ملے. جناب خویلد کے ذہن میں آیا کہ جناب خدیجہ بیٹی میرے پاس آ گئی، اس کا رشتہ ڈھونڈوں. اچھا اس کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئی، ایک روایت یہ ہے کہ یمن. تو بیٹی کے رشتے کی جستجو ہوئی تو یہ مکہ آ گئی. مکہ آ کے کائنات کا عظیم ترین رشتہ خدیجہ کے رشتے میں حصے میں آیا، جس جیسا نہ دنیا میں کوئی انسان ہے نہ جس جیسا کوئی نبی ہے. حبیب خدا ختم الانبیاء محمد و آل محمد بآواز بلند ادھر اسی یمن میں ایک اور سردار ہے جس کا ان کے ساتھ رشتہ ہے. بھئی ایک اور جوان ہوا سردار، اور وہ بھی وہاں کا سردار ہے. اس کا نام ہے امرؤ القیس. میں آ گیا اپنے اس موضوع پہ آ گیا. اس کا نام ہے امرؤ القیس. امرؤ القیس کے ہاں اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں،
اور جس کی 4 بیٹیاں ہوں اللہ کہتا ہے اس پہ جنت واجب ہے. اللہ خود پکارتا ہے جنت اس کی ہے جو 4 بیٹیوں کی تربیت کر لے. تو جناب امر القیس کو 3 اللہ نے بیٹیاں دی. ایک کا نام ہے ماہیہ، ایک کا نام ہے سلمہ، ایک کا نام ہے سلیمہ. اور سلیمہ کو ہی جناب رباب کہتے ہے. توجہ، یہ بھی اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے نکلا. اب یہی باتیں رک رک کے سننے والی ہیں اور بڑی توجہ سے سننے والی. دربار لگا ہوا ہے، آیا ہے مدینے میں. ایک ہی دل میں خواہش ہے کوئی شریف مل جائے. ایک ہی دل میں خواہش ہے کوئی شریف مل جائے. اب دربار میں بیٹھا بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے دھن والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑی بڑی دولت، بڑی بڑی جگیریں، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے انعام. بیٹھا ہے دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. ہر بندہ ان کو عزت کے ساتھ پکارتا ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہیں، توجہ ہے. جو اٹھتا ہے اس کو عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں. اس کے لیے کرسی پیش کی جاتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. لیکن وہ احترام دنیا اس کا کر رہی ہے. جملہ سمجھیے گا، دنیا اس کا احترام کر رہی ہے. امر القیس دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، یہ فاخرہ لباس بھی پہن کے آیا ہے، لیکن دل میں نہیں اترتا، دل نہیں مانتا کہ یہ شریف ہے. اٹھتا ہے، بازار میں آ جاتا ہے، دربار میں جاتا ہے، دیکھتا ہے لوگ آتے ہیں، ان کا احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے. دیکھ دیکھ کے باہر آ جاتا ہے. زندہ رہو سلامت اور سر اٹھا کے جملہ سننا. دیکھتا ہے باہر آ جاتا ہے، دیکھتا ہے باہر آ جاتا ہے، آتا جاتا رہے اور گلی میں کھڑا رہتا ہے. توجہ. ہاں جی، یہ سلوات کے ساتھ بند ہوگا میرے خیال میں. دربار سے نکلتا ہے، گلی میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے بہت جلدی یہ پڑھا ہے واقعہ، ٹائم تھوڑا ہے. دربار سے نکلتا ہے، وہاں دیکھتا رہتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا. آ کے بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے ایک شخص آتا ہے، کپڑے میلے ہیں، جوتی پھٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں کچھ سکے ہیں، مزدوری تازہ کر کے آیا. پتہ نہیں اب کہاں بیٹھے، میں کیا کروں یار، میں تو اس انداز سے ہی سمجھا سکتا ہوں نا. دیکھتا ہے کپڑے اس کے میلے ہیں، مٹی جسم پہ لگی ہوئی ہے، پاؤں میں جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ میں پیسے ہیں. آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. مدینے کے یتیم آتے ہیں، ہر ایک کو تقسیم کرتا ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے، وہیں اس کے گھر کا دروازہ کھلتا. حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر. نعرہ حیدری، ماشاء اللہ، آواز بلند صلوات. اللہ. بڑھتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص آتا ہے، کپڑے میلے ہیں، مٹی جسم پہ لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں کچھ سکے ہیں، پاؤں کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے. آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. مدینے کے یتیم آتے ہیں، ہر ایک کو اس کا حصہ دیتا چلا جاتا ہے. مسجد میں داخل ہوتا ہے، سامنے اس کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے. روز دیکھتا ہے. ایک جو جملہ اس نے کہا ہے نا، خدا کی قسم، جو جملہ کہا ہے نا، پتہ نہیں میں اس کو نبھا پاؤں یا نہ نبھا پاؤں. آپ کی سماعت پہ اعتبار کر کے میں جملہ کہہ جاتا ہوں. چل دیکھتا رہتا، روز اس کی پوزیشن ہے. دربار بھی دیکھتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے جس کے کپڑے میلے ہیں، جوتی ٹوٹی ہوئی، ہاتھ میں جو سکے تقسیم کر کے گھر میں جاتا ہے.
جس کے گھر میں فاقے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور ایک جملہ تعجب کا اس نے کہا ہے، اگر میں نبھا پایا میری محنت سوارت ہو جائے گی. دیکھ کے تیسرے دن دیکھ کے کہتا ہے ما اشرف حاضل فتح، اس جوان سے زیادہ کوئی اشرف ہو سکتا؟ ما اشرف بھائی تو اللہم صلی علی محمد. بھائی نہیں، آپ یہ تھک کے سن گئے یا میں نہیں نبھا پایا، اپنے پہ لے لیتا ہوں. جملہ کیا کہا؟ تعجب سے تعجب سیغہ تعجب، ما اشرف حاضل فتح. اس میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اشرف. میں ڈھونڈ شریف رہا تھا. کیس انداز میں جملہ کہہ جو پڑھے لکھے روز سنتے ہیں. اشرف شریف ہوتا ہے جو مطلب بالکل اچھائی پہ پورا اتر، کمال پہ پورا اتر. اور اشرف اس کے مقابل کوئی شریف نہ ہو. اشرف شریف کی سپرلیٹو ڈگری ہے. آج ہر دربار جس پہ بھی جاؤ وہ کہیں گے فلاں دربار شریف، فلاں دربار شریف، فلاں دربار شریف. کائنات میں ایک دربار ہے جسے کہتے ہیں نجف اشرف. ما اشرف حاضل فتح. لفظ فتح بھی اسی نے کہا ہے کہ یہ جوان. اچھا، عربی میں جوان کے لیے لفظ ہے شاب. شباب اسی سے ہے، شباب آیا اس پہ. شاب، شباب، جوان. فتح جو ہے وہ شباب نہیں ہے. اس کے لغت میں اگر ترجمہ دیکھیں گے نا کہ فتح کے معنی کیا ہیں، جس میں جوانی کے مکمل جتنے بھی کمال ہیں اس میں موجود ہوں، اسے تاریخ فتح کہتی. اچھا، میں تھوڑا سا قرآن سے ملا دوں. فتح، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم چلی گئی باہر عید منانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے بت توڑ دی. کلاڑا اٹھایا، بت توڑ دی. ایک بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. اب لوگ آئے، لوگوں نے لفظ ایک کہا، کس نے توڑے بت؟ ما فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ حشر کیا ہے؟ یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ایسا حشر کیا ہے؟ جتنے کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو فتح ہے نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، بڑا قیمتی جملہ کہہ گا ہوں. یہ جو فتح ہے نا، اسی نے بت توڑے ہیں. یہی ان کے خلاف بولا کرتا تھا، اس فتح نے بت توڑے ہیں. اب بھی نہ بولو تو آپ کی اپنی مرضی ہے. اور فتح اسے بھی کہتے ہیں جو بت شکن ہو. بت شکن، جو کچھ بت توڑے وہ تو فتح ہے، جو 307 توڑے. اچھا، ابھی بھی کوئی نہیں بولے تو پھر ایک جملہ کہنے لگا ہوں. تگڑے ہو جب میں جملہ کہنے لگا ہوں. بھئی یہ تو انہوں نے کہا تھا، کافروں نے، اس فتح نے توڑے ہیں. لیکن علی علیہ السلام نے جب احد میں جنگ کی تو جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لائے تھے، لا فتح الا علی.
فاتح خیبر فاتح خندق فاتح خیبر نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد سبحان اللہ سبحان اللہ فتح مجاہد ما اشرف حاضر فتح، یہ فتح اتنا اشرف ہے، میں تو شریف ڈھونڈ رہا تھا، دامن پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ اور اس دور میں بھی مجالس کرانے والوں اور سننے والوں، اتنے کٹھن حالات میں بھی مجلس کرانے اور سننے والوں، زندہ رہو سلامت رہو جہاں جہاں دنیا میں ہو۔ جملہ سننا جہاں میرا جا رہا ہے بھئی، اس فتح کتنا اشرف ہے، دامن پکڑ لیا، کہا تیرا نام، کہا میرا نام علی، کہا میرا نام علی۔ جناب امرؤ القیس کہتے ہیں پہلے کلمہ پڑھا، علی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد علی نے پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا میری 3 بیٹیاں ہیں، کسی شریف کا رشتہ چاہیے، رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، مدینے سے کب سے ہوں، بڑے بڑے مالدار دیکھے ہیں مگر مجھے شریف چاہیے، میں تجھ سے زیادہ کسی کو اشرف نہیں جانتا، تو اشرف ہے، تیرے مقابلے میں کوئی شریف نہیں، میں 3 بیٹیاں رکھتا ہوں، ان کے رشتے کے لیے یہاں نکلا ہوں۔ علی علیہ السلام نے کہا پھر میرے گھر سے بڑا تجھے گھر کوئی نہیں ملے گا۔ امرؤ القیس نے کہا بڑی بیٹی کا رشتہ میں آپ سے کرتا ہوں، ماہیہ کا رشتہ جناب علی سے ہوا، سلمہ کا رشتہ جناب حسن سے ہوا، جسے جناب ام فروہ بھی کہتے ہیں، جناب قاسم کی ماں، اور جناب سلمہ کا رشتہ جناب حسن سے ہوا، اور جناب سلیمہ جس کا نام رباب تھا، جب جوان ہوئی بچی تھی تو اس کا رشتہ امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ نے دو بچے دیے اس بی بی کو، ایک کا نام اصغر، ایک کا نام سکین۔ اب یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہر بیٹا باپ کے کمال کا مظہر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ باپ کے ساتھ رہتا ہے، اور ہر بیٹی ماں کے کمال کی مظہر ہوتی ہے۔ اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، مگر کائنات میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جن میں ماں کا بھی کمال ہے، جن میں باپ کا بھی کمال ہے۔ ایک کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، عورتوں میں رسول بن گئی، اور ایک کا نام ہے زینب الکبریٰ، جب مدینے میں ہوتی ہے تو ماں کی مثال بن جاتی ہے، مصلی پہ ہوتی ہے تو ماں کی مثال بن جاتی ہے، اور جب خطبہ دینے لگتی ہے تو باپ بن جاتی ہے، علی کی مثال بن جاتی ہے۔ یہی جو اور جناب سکینہ میں ماں کے پاس رہی تو تب بھی باپ کے سینے کی تسکین رہی، اور جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے زندان، زندان سے قبر، تب سکینہ باپ کا پرچار کرتی چلی جاتی، جگہ جگہ کہتی ہے مجھے یتیم کس نے کیا ہے، واحد بچی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر میں سمجھا پایا تو اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔
جناب زینب بڑی خاتون ہیں، بہت بڑے جگر گردے کی مالک ہے، شیر دل خاتون، لیکن جناب زینب نے حسین کو 70 قدم سے ذبح ہوتے دیکھا تھا۔ ماتم کرنا چاہتے تو جملہ کہنے لگاؤں، بی بی 70 قدم پہ کھڑی تھی، لیکن سکینہ 7 قدم پہ کھڑی تھی۔ صرف 7 قدم پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، اگر کوئی سمجھ پایا تو باپ کے جسد مبارک سے شمر نے جس طرح جدا کیا ہے نا، اتنے تازیانے مارے، اتنے تماچے مارے کہ سکینہ نے نہیں چھوڑا، آخر باپ کو کہنا پڑا بیٹا سکینہ چھوڑ دے، بڑا ظالم ہے یہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام غریبہ ساری بیبیاں لٹے ہوئے خیموں کے بعد ایک جگہ بیٹھی رہیں، لیکن یہ باپ کو ڈھونڈتی رہی۔ تو جیسے سنو گے بھائی، اور زندہ رہو، سلامت رہو۔ جو جناب سکینہ کو نہیں رو سکا نا، وہ زندگی میں پھر رو بھی نہیں سکتا۔ باپ کو ڈھونڈنے کے نکلی، پتہ چل گیا شمر کو۔ شمر نے کانوں میں بالیاں دیکھی، سکینہ پیدل ہے، شمر گھوڑے پہ ہے، یہ آگے آگے دوڑ رہی ہے، شمر گھوڑے پہ پیچھے پیچھے۔ جب زینب و کلثوم بچے ڈھونڈ رہی ہیں نا، جیسی قریب آئی نا، دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی اپنے باپ کے، رو رو کر کہتی، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا مجھے بڑے تماچے مارے ہیں شمر نے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے۔ جناب زینب نے ایک ہی سوال کیا، سکینہ سر تو موجود نہیں تھا، تم نے باپ کے لاشے کو پہچانا کیسے؟ کہا جیسے میں آگے بھاگی ہوں، میرے پیچھے شمر تھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا، میں نے دور سے آواز دی تھی، بابا میرے کان زخمی ہو۔ اس بے سر کی لاش کے دونوں ہاتھ کھل گیا، میرا بیٹا سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زندہ رہو، سلامت رہو۔ تو بیٹا پھر تو سینے پہ سونے کی عادی تھی، تو قدموں سے کیوں لپٹی ہوئی ہے؟ کہ پھوپھی اماں سینے پہ گئی تھی، لیکن سینے میں تیر بڑے تھے، میرے ہاتھ چھوٹے تھے، میں قدموں سے لپٹ کر بابا کو روتی رہی، بابا مجھے شمر نے بڑے تماچے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آگے شام غریبہ، مختصر سنتے ہیں بھائی۔ شام غریبہ ساری بیبیاں بیٹھی ہیں، سکینہ دور بیٹھی۔ مولا علی علیہ السلام جیسے آئے نا، جناب زینب نے کہا کون ہے تو آ رہا ہے؟ اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دم چہرے سے نقاب اٹھایا نا، جیسی جناب زینب نے اپنے بابا کو دیکھا نا، دوڑی پیچھے بیبیوں کے پاس آتی، کسی کے پاس چادر بچ گئی ہو، بیبیوں کسی کے پاس چادر بچ گئی، مجھے چادر دے دو، میں بابا کے سامنے ننگے سر کیسے جاؤں گی، مجھے چادر دے دو۔ اور زندہ رہو، سلامت رہو۔ بڑی دیر کے بعد امام جب سبھی کو مل چکے نا، دیکھا دور سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں آ میرا بیٹا سکینہ، آ میرے قریب آ، میری گود میں آ جا۔ یہ جملہ کہنا تھا، جناب سکینہ پکار کے کہتی ہیں دادا میں آج سمجھ گئی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، میں پکارتی رہ گئی، میرے بابا کو ذبح کیا جا رہا ہے، دادا تو آیا نہیں۔ آج زینب نے ایک مرتبہ کہا الحافظ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ اونٹوں پہ سوار ہونے لگی بیبیاں، قافلہ تیار ہو رہا ہے، بے پلان اونٹ ہیں، ہر بیبی سوار ہونا چاہتی ہے۔ ایک دم سارے جو سوار ہونے لگے نا، تو
تو ہر بیوی دیکھتی کون سوار کرائے گا، ہاتھ بندھے ہوئے، بال کھلے ہوئے، بے پلان اونٹ، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، ایک دم شمر کہتا سوارو، زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھ کے کہتے ہیں میں سوار کراتا ہوں، زینب آگے بڑھ کے کہتی نہ بیٹا نہ، حسین جاتے ہوئے سبھی کو میرے سپرد کر گئے تھے۔ آفرین آفرین، زندہ رہو سلامت رہو، سبھی کو میرے سپرد کر گئے تھے، لہذا میں سوار کراؤں گی۔ سبھی کو بی بی زینب نے سوار کرایا، رہ گئے دو، ایک جناب سجاد، ایک جناب زینب۔ اب جناب سجاد نے سمجھا میں مرد ہوں، میں سوار، اب سمجھو جناب زینب کو میں سوار کراؤں گا۔ جیسے جناب سجاد آگے بڑھے نا، زینب آگے بڑھ کے کہتی نہ بیٹا نہ، حسین جاتے ہوئے تجھے بھی میرے سپرد کر گئے تھے، بیٹا میں تجھے سوار کراؤں گی۔ زینب ہو گئی سوار، بیویاں ہو گئی سوار۔ اب ماتمی بیٹھے میں جملہ کہنے لگے ہوں، ایک دم شمر آگے قریب آ کے کہتا ہے مجھے بتاؤ ان میں سکینہ کون ہے؟ لوگ سمجھے تماچے مار چکا، اس کو ترس آ گیا، اس کی بالیاں چھین چکا، اس کو ترس آ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا ذبح کر چکا، اس کو ترس آ گیا۔ کسی نے بتایا وہ جو فضہ کی گود میں 4 سال کی بچی ہے نا، وہ سکینہ ہے۔ شمر ایک دم آگے بڑھاؤ، میں زندہ رہو سلامت رہو، مجھے معاف کرنا اگر دل دکھے تو۔ سکینہ کے کرتے میں ہاتھ ڈالا، کھینچا، نیچے گرایا، سکینہ زمین پر گری، اٹھایا، بے پلان اونٹ پہ سوار کرایا، رسیوں سے جکڑ کے باندھا، اونٹوں کو چلایا، مارے تازیانے۔ 2 قدم جو اونٹ چلے تھے نا، ایک دم جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سکینہ کے اونٹ کی پشت سے خون گر رہا ہے۔ جناب زینب اتری نہیں، خود کو کھڑے اونٹ سے گرا دیا۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، بھئی گرنے والا پہلے ہاتھوں سے خود کو سنبھالتا ہے۔ جیسے عباس گرے تھے گھوڑے سے، ویسے زینب اونٹ سے گری۔ ایک دم آواز آئی، جناب سجاد نے مڑ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں تو کیسے گر گئی اونٹ سے، بتا تو صحیح۔ کہا جب تک میری سکینہ نہ کھولی جائے قافلہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور حسینیوں زندہ رہو سلامت رہو۔ تاریخ کہتی سکینہ کھولی گئی، اونٹ کی پشت پہ بھی خون ہے، سکینہ کے سینے پہ بھی خون ہے۔ پکار کر کہتی بابا تیرے بعد مجھ پہ اتنے ظلم اٹھائے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گئی سکینہ زندان میں، زندان شام میں سکینہ آ گئی۔ شام کا زندان ہے۔ جناب سجاد سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ تجھ پر زیادہ مصیبتیں کہاں آئی ہیں؟ ایک جملہ کا الشام 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 کا کیا مطلب؟ امام نے اپنی جلد کو ہاتھ لگا کے کہا ایک شعرت جلودنا، یہ چمڑا جو مدینے سے لے کر گئے تھے ہم، یہ وہ نہیں ہے، زندان کھا گیا ہمارے چمڑے کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگلا جملہ سنو گے؟ ایک اور سوال کیا گیا، مزید کہاں زیادہ دکھ ہے؟ کہا مجھے مار دیا ہے سکینہ کے سوالوں نے۔ او زندہ رہو، او سلامت رہو، او کبھی نہ تھکو، او غم حسین میں روتے ہوئے، غم سکینہ میں روتے ہوئے کبھی نہ تھکو۔ کہا مجھے کھا گئے سکینہ کے سوال۔ کبھی پرندوں کو دیکھ کے کہتی ہے یہ تو گھر جا رہے ہیں بھیا، کبھی ہم بھی گھر کو جائیں گے۔ کہا سکینہ سارے جائیں گے، تو نہیں جا سکے گی۔ اور کبھی کبھی پوچھتی تھی میرا بابا کا سر مل جاتا، میں رو رو کے بابا کو میں اپنی جان دے دیتی۔ خدا کی قسم اتنا روئی ہے سکینہ کہ شامیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں۔
शामी रो रो के कहते हैं सकीना को चुप कराओ, सकीना चुप नहीं होती। मैं एक जुमला कहने लगा, तारीख में 2 बीबियां रोई हैं जिनके रोने से मुसलमानों को तकलीफ हुई। वो भी अपने बाबा को रोती थी, ये भी अपने बाबा को रोती थी, मगर फर्क यह है उसकी उम्र 18 साल थी, इसकी उम्र 4 साल थी। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफ हो गई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा हो गई। इतना रोती थी कि कैसे चुप करेगी, कि बाबा का सर दे दो। बाबा का सर आया, एकदम ख्वाब में सोई हुई को बाप मिलता है, जैसे ही बाप मिलता है इतना रोती है सकीना। फुफ्फी अम्मा चुप कराती है, माँ चुप कराती है। जुमला सुनोगे, चुप कराने का अंदाज क्या है? कि अम्मा अभी बाबा आए थे, मुझे मिले हैं और कह रहे थे सकीना अब मेरे पास आ जा, सकीना तू मेरे पास आ जा। बार बार मुझे बुला रहे थे। जनाब ज़ैनब कहती बेटा तेरा ख्वाब था, बेटा तूने ख्वाब देखा है। कहा नहीं अम्मा मुझे मिले हैं। कहा नहीं बेटा तेरा ख्वाब है। जुमला सुनोगे, कहा तेरा बेटा ख्वाब है, तेरे बाबा करबला में ज़िबा हो गए हैं। कहा नहीं वो मुझे मिले हैं, कि मुझे लेने के लिए आए हैं। कहा अकबर भी ज़िबा हो गए, कहा अकबर भी साथ थे, कहा तेरे चचा भी ज़िबा हो गए, कहा जनाबे अब्बास भी साथ थे। हाँ मगर 2 बाजू साथ नहीं थे। मुझे बुला रहे थे, आ मेरी बेटी सकीना। कहा बेटा मान जा, तेरा बाबा ज़िबा हो गए। ये जुमला कह चुके एकदम यजीद ने कहा चुप कैसे करेगी? कहा सर भेज दो। सर आया, सकीना ने लिया। जुमला सुनोगे हुसैनियों, सकीना ने सर लेकर एक बयान किया है और एक बात की है। एक बयान किया है, एक बात की है। बात यह कि बाबा सारी जिंदगी मैं तेरे सीने पे सोती रही। जमात में बैठे मैं जुमला कहने लगा, बाबा सारी जिंदगी मैं तेरे सीने पे सोती रही हूं, बाबा आज मैं लेटती हूं, तू मेरे सीने पे आ जा। सर उठा के यूं रखा हुआ सकीना ने, सीने पे रख के फिर बयान करती, बाबा तेरे बाद मैं यतीम हो गई, बाबा तेरे बाद मुझे तमाचे मारे गए, बाबा तेरे बाद मेरी बालियां छिन गई, बाबा तेरे बाद मेरी फुफ्फी के हाथ बन गए, बाबा तेरे बाद मेरे फुफ्फी बाजारों में फिराई गई, बाबा मेरी फुफ्फियां कभी इस बाजार कभी उस बाजार कभी उस बाजार फिराई गई। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यमुनक़लिबून यनक़लिबून। या मातमे हुसैन।